علی محمد خان صاحب, thank you so much for being on the program. آپ نے بھی کی ہے بات آگے وے فارورڈ کی, آگے جانے کی. آئی گیس آپ کی پارٹی میں اس وقت اس پہ شدید سوچ و بچار ہو رہی ہوگی. سو واٹ از دا وے فارورڈ؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. بالکل وے فارورڈ پہ بات کی ہے, اور ہماری کور کمیٹی نے اس کے لیے ایک پولیٹیکل کمیٹی بھی بنائی ہے جس کا کام ہے کہ پولیٹیکل پارٹی سے انگیج کرے, اور جو بھی کوئی پاکستان میں اس موجودہ سیاسی ہلچل اور انتشار کو ختم کرنے کے لیے کردار ادا کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ بات ہو. اس میں مختلف سیاسی جماعتوں سے بھی بات ہوئی, محمد علی دورانی صاحب سے بھی بات ہوئی, سراج الحق صاحب سے بھی گفتگو ہوئی ہے. تو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں بات تو ہو رہی ہے, لیکن کیا بات ہونے کا مقصد کیا ہوگا, اس میں کیا. دیکھیں, ہم تحریک انصاف ہم تو اپریشیٹ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل ہی گفتگو سے ہے, لیکن نقطہ ہمارا سمپل ہے. دیکھیں, ہمیں کوئی ایکسٹرا کچھ ریلیف نہیں چاہیے. ہم صرف کہتے ہیں کہ وقت پہ الیکشن ہو, الیکشن ہونا چاہیے فری اینڈ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہو, اور ساتھ ساتھ ہمارے چیئرمین جناب عمران خان صاحب پہ اور باقی کی لیڈرشپ پہ جو غلط کیسز بنے ہیں پولیٹیکل مقصد کے لیے بنے ہیں, ان کیسوں میں جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس زیادتی کو بند کیا جائے. اور جو انصاف کا ایک قتل ہو رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کا سابق وزیر اعظم 50-55 دن ہو گئے ہیں اور خان صاحب اندر ہیں, اور ابھی تک ان کے کیسز میں کوئی فروٹفل آگے ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, بلکہ ایک کیس میں جیسے ہی ان کو ریلیف ملا خدا خدا کر کے جب ان کو ضمانت ملی تو فوری طور پہ ایک دوسرے کیس میں ان کی گرفتاری ڈالی گئی, ایک ایسی صورتحال میں کہ کسی کو ان کے وکلاء تک کو نہیں پتا تھا کہ کس کیس میں ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے. حالانکہ جب آپ نے گرفتاری ڈالنی ہوتی ہے آپ وکلاء کو کہتے ہیں, ان کو انفارم کرتے ہیں, پلس ملزم کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے. لیکن بہرحال ہم اس کا مقابلہ تو کر رہے ہیں. اس ساری صورتحال سے نکلنے کا حل یہی ہے کہ گفتگو ہو اور سیاسی مسائل کا حل سیاسی طریقے سے نکلے, کیونکہ عمران خان صاحب بہرحال پاکستان میں ہر کسی کو پتہ ہے سب کچھ ہو سکتے ہیں, لیکن وہ خدا نخواستہ غیر محب وطن یا دہشت گرد تو نہیں ہے جن چیزوں کا ان کو سامنا اس وقت کرنا پڑ رہا ہے. اوکے, لیکن آپ نے کہا کہیں نہ کہیں کدھر نہ کدھر کہیں نہ کہیں بات تو ہو رہی ہے. یہ آپ ایک پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکے ہیں, بیک ڈور رابطے بھی ہیں جہاں ہونے ضروری ہیں. لیکن میں کسی ایسے رابطے کا حصہ نہیں ہوں. میں تو ایز اے اسپوکس مین یا ایز اے ورکر پی ٹی آئی جو چیزیں ہمیں کور کمیٹی میں علم ہوتا ہے یا ہمارے وکلاء جو محترم عمران خان صاحب سے مل کے ہمیں بتاتے ہیں, تو وہ میرا تو وہ کام ہے کہ جو میرے پاس آن دا فرنٹ کنکریٹ جو کچھ ہے میں اس پہ بات کروں. کنجیکچرز میں یا جو قسم کی پیشن گوئیاں ہیں وہ میں نہ کرتا ہوں, نہ میرا وہ کام ہے. لیکن جو ہوا ہے, جو گفتگو ہوئی ہے ہماری پولیٹیکل کمیٹی سے, میں نے تو اس پہ بات کی ہے. دورانی صاحب اوپنلی ہماری کمیٹی سے ملے ہیں, کچھ سیاسی لیڈران سے فون پہ یا بالمشافہ ملاقات ہوئی ہے ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی. اب اگر کوئی اور بات ہو رہی ہے جو ہو سکتا ہے ہو رہی ہو, اس کا مجھے علم نہیں ہے. بٹ لیکن دورانی مجھے آپ صاحب ایک تو یہ بات کہہ بتائیں, رہے ہیں, اوپنلی انہوں نے کہا ہے کہ نہ کسی صورت میں انہیں لگتا ہے, ان کا اوپینین ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین باہر جائیں گے پاکستان سے. اینڈ ہی آلسو سیڈ کہ آپ کی پارٹی بھی نہیں چاہتی کہ وہ پاکستان سے باہر جائیں یا کوئی کمپرومائز کریں. لیکن خان صاحب کیوں ملک سے باہر جائیں گے؟ جس سے ڈیل کرنی ہوتی ہے وہ جیلوں کی صعوبتیں برداشت نہیں کرتا, اور جو عمران جیلوں خان صاحب کی کی صورتیں طبیعت ہے سب کو. برداشت کر کے ڈیل کی ہے لوگوں نے, اور ملک سے باہر گئے ہیں اور واپس آ کے پرائم منسٹر بھی بن چکے ہیں. ملک کی ہسٹری کو دیکھ کر ڈیسیجن نہیں لینے چاہیے یا ریجڈ ہو جانا چاہیے کہ ہم بس نیا کام کریں گے. نہیں, اس میں دیکھیں ریجٹ کی بات نہیں ہے, اصول کی بات ہے کہ ایک شخص اپنا ملک چھوڑ کے کیوں جائے. کیا اس نے کوئی غلط کام کیا ہے؟ کیا اس نے ملک کو کوئی نقصان پہنچایا ہے؟ اگر اس طرح سے ڈیل کر کے آپ ملک سے باہر جاتے ہیں, کوئی بھی اگر جاتا ہے تو وہ تو اپنے اوپر ان چیزوں کو ایک طرح سے ایکسیپٹ کر لیتا ہے نا. دیکھیں, جو شخص حق پہ ہوتا ہے وہ تو مقابلہ کرتا ہے, اور مقابلے کی پھر جائے جو بھی قیمت ہو. اگر ملک کے مفاد میں کوئی بات ہو اس پہ بات ہو سکتی ہے. اس طرح سے دیکھیں, عمران خان صاحب کی طبیعت نہیں ہے میدان سے بھاگنا اور اس طرح سے ڈیل کر کے ملک سے سو نکل جانا. اور پارٹی کا بھی یہ ڈیسیجن ہے کہ اس طرح کا کوئی آپشن زیر غور نہیں ہوگا جس میں باہر جانے کا کہا جائے. یہ دورانی صاحب نے کہا کہ پارٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا. واٹ ہیز دا پارٹی ڈیسائیڈڈ؟ دیکھیں, عمران خان صاحب کے بغیر تو تحریک انصاف ایسی ہے جیسے ایک باڈی ہو لیکن دھڑ ہو لیکن اس کا سر نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک پرائم لیڈر جو ہے بغیر کسی جرم کے, اس کا جرم یہ ہے نا کہ اس نے ملک کے لیے سٹینڈ لیا.
اس نے ملک کے لیے اسٹینڈ لیا نا. اگر اس آدمی نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے تو اس کا کوئی کسی ملک سے ذاتی تو انبن نہیں تھی نا. ایز اے وزیر اعظم، کوئی بھی وزیر اعظم ہو، عمران خان صاحب نہ ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی غیرت مند آدمی پاکستان کا وزیر اعظم ہو، اس کو پاکستان کے لیے کیا اسٹینڈ لینا چاہیے؟ کیا اس کو ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہنا چاہیے؟ کیا اس کو پاکستان کے لیے وہ اسٹینڈ؟ جیل میں دیکھیں تو وہ اس آپ وقت اپنے مجھے مقدمات کی وجہ سے ہیں، اس وجہ سے تو نہیں ہے کہ پاکستان کے لیے سٹینڈ لیا تھا. وہ مختلف مقدمات ہیں، ان کی ڈیٹیلز آپ کے وکلا کے پاس ہیں، آپ کے پاس ہیں. وہ ان کو ہم کرنے دیتے ہیں یہ کیا بحث. مقدمات ہیں جی؟ لیٹس کیا کم ٹو ان دا پہ کیا پولیٹیکل سائڈ مقدمات آف ہیں؟ دیٹ. لیگلی میں دیکھیں اور ان آپ کو علی صاحب ڈسکس کریں گے، کوئی فائدہ نہیں ہے. سو لیٹ دیم ڈیسائڈ دیٹ، یا لیٹ دیم ڈسکس دیٹ. ہم اس کے پولیٹیکل پہلو پہ آتے ہیں. اس وقت جو سچویشن ہے، ظاہر ہے ڈیسیجن میکنگ آپ کی سچویشن پر ہوگی. خان صاحب جیل میں ہیں، اور آپ کو آئیڈیا ہے کب تک جیل میں ہے؟ پہلے یہ بتائیں، ہاؤ ڈو یو تھنک ہی ول بی ان جیل؟ دیکھیں ہماری امید ہے کہ جلد وہ نکل آئیں گے، کیونکہ ابھی جو چیف جسٹس صاحب چینج ہوا ہے، چینج آف گارڈ ہوئی ہے جوڈیشری میں، وی آر ہوپنگ کہ وہ چونکہ ایک سٹنچ کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں اور ڈیموکریٹک کریڈنشلز پہ یقین رکھنے والے آدمی ہیں قاضی صاحب، ہوپ فلی ہمیں ریلیف ملے گا جوڈیشری سے. لیکن ابھی تک اس طرح سے تو ریلیف نہیں ملا. لیکن ایک چیز مجھے بتائیں، دیکھیں جس طرح کے کیسز ہم ظاہر ہے میں آپ کے ساتھ یہاں لیگل تو بیٹل نہیں لڑ سکتا، نہ ہمارا وہ کام ہے، وہ تو وکلا کا کام ہے عدالتوں میں. ہم تو پولیٹیکل بات کریں گے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب پہ جو کیسز ہیں اس کی ریزن لیگل نہیں ہے، اس کی ریزن پولیٹیکل ہے. اگر پولیٹیکلی عمران خان صاحب کو کارنر کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے تو ظاہر کیسز بنانا کوئی مشکل تو نہیں ہے. مجھے یہ بات بتائیں، عمران خان صاحب جو ملک کے وزیر اعظم تھے، ایک لا ابائڈنگ سٹیزن جس نے ساری زندگی ملک کے لیے کام کیا، اس کو اچانک جب وہ رات کے 12 بجے اتارے گئے حکومت سے، اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ مہینوں کے اندر ان پہ 150-200 کیسز ہو گئے. 9 مئی تو ابھی حال کی بات ہے نا، ابھی کی بات ہے. 9 مئی سے پہلے جو پچھلا سال گزرا ہے، سوا سال گزرا، اس میں جو بے شمار کیسز ہوئے، اس میں کون سی دہشت گردی جناب عمران خان صاحب نے کی تھی؟ تو ثابت یہ ہوا کہ پولیٹیکل کیسز ہیں. سائفر کیس کیا ہے؟ دیکھیں سائفر کیس کیا ہے. سائفر میں تو عمران خان صاحب نے آپ کے اور ہمارے ملک کی لاج رکھی کہ انہوں نے ایک بات قوم کے سامنے رکھی کہ جناب کسی بھی فورن پاور کا ہمارے ملک کی اندرونی معاملات میں کوئی کام نہیں ہے انٹرفیرنس کا. ٹھیک ہے، ہر ملک اپنی پالیسی ٹو کرتا ہے، لیکن اس طرح سے دیکھیں. اور اگر وہ بات غلط ہوتی، اگر خان صاحب کی بات غلط ہوتی، ایک عرصے تک فریہ صاحبہ، ایک عرصے تک پی ڈی ایم کی حکومت یہ کہتی رہی کہ جناب حقیقت ہی نہیں ہے کسی سائفر کی. ابھی کل تک یہ بات ہوتی رہی ہے کہ سائفر تو ہے، اب کہہ رہے ہیں سائفر پہ کیس بن گیا. اور اس میں کیا تھا؟ بلڈ انٹرفیئرنس. تحریک انصاف تو نہیں کہتی، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے مانا کہ پاکستان میں بلڈ انٹرفیئرنس ہوئی. خان صاحب کے نیچے جو ہوئی اس نے بھی مانا، شہباز صاحب کے نیچے جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے کی اس نے بھی مانا کہ جناب بلڈ انٹرفیئرنس ہوئی ہے. یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ بلڈ انٹرفیئرنس کیوں ہوئی، کیوں جو ہے اب یہ لگ یہ رہا بات. ہے، اب دیکھیں سائفر کیس میں جو سائفر بھیجنے والے پاکستانی سفیر سے لے کر سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان تک جتنے لوگ شامل تھے، وہ اب لگ رہا ہے کہ وہ دوسری طرف ہیں یا وہ گواہ بن چکے ہیں. سو اتنا سادہ معاملہ تو نہیں ہے. اینڈ خود چیئرمین نے کہا ہے، پی ٹی آئی کے چیئرمین نے، کہ ان کو اس میں سزا ہوگی. سو میں اگین آئی سے کہ ٹھیک ہے لیگلی آپ اس کو فائٹ کریں، آپ پولیٹیکلی اس سے ڈس ایگری کریں یقیناً، بٹ سچویشن کو دیکھ کے پارٹی نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے، کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ اگر اس میں بھی سزا ہوتی ہے اور نیکسٹ الیکشن میں نہیں ہوتے چیئرمین پی ٹی آئی، سو آپ کا پلان کیا ہے اس کو ٹیکل کرنے کا؟ دیکھیں ہم سب سے پہلے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے جو چیئرمین ہیں، تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب جو ہیں، وہ اس پارٹی کے فاؤنڈنگ چیئرمین ہیں. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص چینج ہو کے دوسرا آ جائے. ظاہر ہے ہر انسان انڈسپینسیبل ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ہے، سب لوگوں نے جانا ہے. لیکن اس طرح سے اگر -1 ہوگا، دیکھیں -1 پاکستان میں کبھی اس کا کوئی فائدہ مجھے آپ بتائیں؟ جب کبھی آپ -1 کی طرف گئے اس ملک کو نقصان پہنچا ہے. دیکھیں اس طرح کے جو نیشنل لیول کی ڈیسیجن میکنگ ہے، اس کو آپ زور زبردستی سے یا طاقت سے اگر اس طرح کی چیزیں ہوں گی، ون سائیڈڈ اپروچ اگر ہوگی، تو آپ دیکھیں ایک اتنی بڑی جماعت، اس کا اتنا بڑا لیڈر جو ہے، 2.25 کروڑ لینے والی جماعت کو اگر آپ کارنر کریں گے، کون مانے گا اس الیکشن کو؟ جو پچھلے الیکشن میں میاں صاحب کا جو ایشو ہوا، حالانکہ اس کو وہ اس لیول کا تو نہیں تھا، ان کی جماعت کے خلاف اس طرح کی کارروائیاں تو نہیں تھی. آج تحریک انصاف کا ورکر جو ہے وہ 14 اگست نہیں منا سکتا. 14 اگست کے دن تحریک انصاف کا ورکر بار اگر وہ پاکستان کا جھنڈا لے کے اگر وہ 14 اگست مناتا ہے، تب بھی پابندی ہے. آپ کس طرح کی کون سی سیاسی آزادیوں کی بات کر رہی ہیں؟ تو ان ماحول میں اگر پاکستان کی اتنی بڑی آبادی کو ہم کارنر کر دیں، کون اس الیکشن کو مانے گا؟ آج تک میاں صاحب کو
جو وہ باہر گئے ہیں اس چیز کو ہم لوگ اس کو اس طرح سے ہینڈل نہیں کر سکے. اب وہ واپس آ رہے ہیں, اللہ کرے وہ خیر سے آئیں, لیکن یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہوگا کہ میاں نواز شریف اگر آتے ہیں تو کیا ان کو کوئی اور ویلکم ملتا ہے, یا ان کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا. پر یہ ابھی بھی مجھے کہنے دیجئے, سیاسی اختلاف جتنا بھی ہو, کسی کی ذاتی بے توقیری برداشت نہیں ہو سکتی ہم سے. ہے کوئی سیاسی ہے, غیر سیاسی ہے, صحافی ہے, لکھاری عام پاکستانی ہے, آپ کے اور ہمارے ملک کے سابق وزیر اعظم کو کالر سے پکڑ کے جس طریقے سے ہائی کورٹ کے احاطے سے اٹھایا گیا, کیا اس سے پاکستان کی عزت بڑی ہے, یا یہ کیا صرف ایک عمران خان کی توہین تھی, یا 22 کروڑ عوام کی توہین